الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلى آلہ وإطرتہ وسلالتہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ بعد در جوش گدائے جوش ماست بعد در جوش گدائے جوش ماست چرخ در گردش اسیر ہوش ماست بعد از مست شد نیم آزو غالب از ہست شد نیم آزو ہر سمائے بر سمائے راست ہر کس چیر نیست تما ہر مرغ کے انجیر نیست لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے ہر آنکھ نے دیکھنا شروع کیا تو یہ اس خدا کا فضل ہے دل کو دھڑکنا آ گیا تو یہ اس خدا کا فضل ہے ہواؤں نے رعنائیاں اور آسمان نے رنگ اگر اپنے اندر ڈبو لیے تو یہ اس خدا کے فضل کی نشانیاں ہے بندہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو کے اپنی ذات پر مان کرے تو جناب من ذات پر مان نہیں یہ اس کی صفات پر مان ہے کہ یہ گندہ اور اس کی کرم نوازی یہ عاجز اور اس کی بندہ پروری جناب من تمہارے قد سے تمہارا معیار نظر نہیں آتا اس کے آگے سجدہ ریز ہونے سے کمال بندہ نہیں بنتا درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو ہر دل کی دھڑکن ہے ہر روح کا چین ہے ہر چہرے کا حسن ہے ہر آنکھ کا نور ہے وہ کہ جس کے زلف کائنات میں روشنیاں بانٹتی ہے ارے شاعر تو کہتا ہے زلف کی وجہ سے تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں میں نے کہا وہ محبوب اور ہوتے ہیں جن کی زلفیں تاریکیاں کرتے ہیں میرے مل محبوب کی زلف کا مل یہ ہے جب سوارتا ہے تو کائنات روشن ہو جاتی ہے اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے اور بلے شاہ جی کی دھرتی پر بیٹھ کر یہ اللہ اللہ کی صدائیں یہ ہو کی معرفتیں یہ دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہیں تو یہ اولیاء امت ہی کے مرہون منت ہے خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کک سواد نہ مشری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں انہا ساریاں گلہ لالوں گلہ سے رہنیاں بیٹھیاں جناب من شبلی نعمانی کے ساتھ کسی شخص کی بحث ہو گئی تو اس نے اس سے عرض کی کہ کیا مسلمان کے پھٹے پر حرام جانور آ سکتا ہے تو اس نے کہا جی یہ مسلمان کے پھٹے پر تو حرام جانور نہیں آ سکتا جب آتا ہے حلال ہی آتا ہے یا تو وہ مسلمان کا پھٹا ہی نہیں ہے تو یہاں پھٹے سے مراد پرانے زمانے میں گوشت ہونے کی جگہ آج کل جنریشن ذرا اپنی بلندیوں پر آب و تاب سے چمک رہی ہے اس لیے کئیوں کو اس پھٹے کا مطلب نہیں پتا تو جناب من وہ جگہ جس جگہ گوشت کیا جاتا ہے تو شبلی غور سے سنتے رہے اور آپ کہہ اٹھے اے مسلمان تیری عزت اتنی ہے رب تیرے پھٹے پر حرام جانور نہیں آنے دیتا اگر تو دل میں محمد کو بسا لے تو نہ تیرے گھر میں حرام آئے گا نہ تیرے بول میں حرام آئے گا
عشق اس بات کی دلالت کرتا ہے جس کو ماہی کا رنگ ہی نہ چڑھا ہو لوگ اس کو عاشق کہیں تو میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا. جس کی آنکھوں میں سجن کا سرور ہی نہ ہو لوگ اسے عاشق کہیں میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا. جی عشق کا اصول کیا ہے؟ تصور میں تیرے رہنا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تیری الفت میں مر جانا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تیری باتیں سننا تجھ میں گم رہنا حقیقت معرفت والے طریقت کس کو کہتے ہیں؟ ارے شوق ہے شہادت کا تو جاؤ جا کے اس کو جان دو جو مل جائے کوچے یار تو عشق والے جنت کس کو کہتے ہیں؟ جناب من عاشق کے لیے محبوب کے در تک رسائی ہونا وہ معراج ہے کہ آنکھ بعد میں بند کرتا ہے محبوب اپنا دیدار پہلے عطا کرتا ہے. جن کا مسلک عشق ہو ان کے عشق کا اصول ہوتا ہے جناب من اپنے لباس کو سنوارنے سے پہلے بندہ اپنی گھڑی مختص کرتا ہے. بندہ درزی کو سوٹ دیتے وقت اپنے بٹن مختص کرتا ہے کہ تاکہ اس کے ساتھ یہ اچھا لگے. ابھی اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے مختص کر دو اور کہہ دو اے بچو میرے گھر میں جو لنگر چل رہا ہے یہ محمد کا صدقہ ہے. جو تم محمد کو مانتے چلے جاؤ گے اور دل میں بسا لو گے اس جہاں میں بھی رب کمی نہیں دے گا اس جہاں میں بھی رب جمع دے گا. آنکھ کا اصول ہوتا ہے یہ بندے کو جلدی قید کر لیتی ہے. دیکھتے جاتے سار قید کر لینا ہے. ہماری ان کی ملاقات بھی اسی قید کا نتیجہ ہے. یہ آئے مسکرائے اور بات بن گئی. جناب من آؤ دل کو مدینے والے کے قدموں میں لے جائیں کیونکہ دل نہیں جائے گا تو جسم لے کے جانے کا فائدہ کوئی نہیں. جناب من روح نہ جائے تو آنکھیں لے کے جانے کا فائدہ کوئی نہیں. آنکھ تو وہ ہے محمد تیرے در پر آ جو گیا ہوں اب گندہ اپنی ذات کو حقیر جان کے تیرے در پر آیا ہے. بڑائیاں دنیا والوں کے لیے نوکری ساری مصطفیٰ کے لیے. میرے شاہی حضور آپ فرمایا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جدھر سے جاگ لگی ہو نا اس در میں جا کے اپنی عزت نہیں دکھائی جاتی بلکہ وہاں جوتیاں اتار کے جایا جاتا ہے. ان کو جناب ساتھ والا ہمسایہ دودھ کو ٹھیک کرنے کے لیے جاگ بنانے کے لیے صبح لسی اور مکھن حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو کھٹی جاگ دے دینا تو جب تک وہ جاگ آپ کے گھر میں رہے گی نا آپ کے بچے دہی کو جب ہاتھ لگائیں گے کھٹا مکھن کو ہاتھ لگائیں گے تو اس کی کھٹاس کا عالم اس میں موجود ہوگا تو آپ کہیں گے ظلم اچھا کیا ہے. ارے نیکی بھی کی ہے تو ایسی کی ہے کہ میں نہ نیکی کا رد کر سکتا ہوں نہ کسی گاؤں میں یہاں کسی کے پاس جاگ نہیں ہے. ارے دنیا والا جاگ لگائے تو گھر کے حالات بدل جاتے ہیں. جن کو میرا محمد جاگ لگائے نسلیں بتاتی ہیں اس رنگ میں تاثیر اپنی نہیں اس رنگ میں تاثیر میرے مدینے والے کی. عاشقوں آؤ مدینے کا سفر کرتے ہیں. قدم میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ چل سکے ہوش اپنے قابل نہیں. میں نے مولانا روم کا جو شعر پڑھا مولانا روم فرماتے ہیں کہ بادہ در جوش گدائے جوش ماست فرمایا جام کی کیا جرت کہ مجھے مست کر سکے یہ جوش عطا کر سکے. یہ میں ہوں کہ جس نے جام کو مستیاں عطا کی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ دل کی کیا جرت کہ مجھے روشنیاں دکھائے میں اس کو دیکھتا ہوں اور روشن کر دیتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں جام کا کمال یہ ہے یہ ذات کو مست کرتا ہے کہ میرا کمال یہ ہے میں میخانے کو مست کرتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں ہر سچی بات ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی اور ہر کسی کی خوراک وہ انجیر نہیں ہوتی. ساروں کو کفن نہیں ملتا کوئی لیرے اٹھا کے بھی زندگی گزارتے ہیں. کبھی کسی کو دیکھا ہوگا اپنے کپڑے خود پھاڑ لے کبھی کسی کو دیکھا ہوگا باپ بھی موجود ہے ماں بھی موجود ہے بہن بھائی بھی موجود ہے. ارے سہارا ایک ٹوٹے تو بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن جب سارے سہارے موجود ہوں لیکن بندہ کسی کونے میں لگ کے روئے تو کوئی پوچھتا ہے تکلیف کیا ہے تو وہ کہتا ہے تکلیف دنیا کی نہیں جب سے آنکھیں اس کو دے دی ہے تب دنیا میں دل نہیں لگتا بس یہ دل
لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ جناب من مصطفیٰ کریم صفیوں کے صفی، آقاؤں کے آقا، شہنشاہوں کے شہنشاہ، سلطان الانبیاء، جناب سلطان العاشقین، سلطان المرسلین، سید المرسلین، وہ کہ جن کی زلف جیسی ہنسی زلف کسی کی نہیں، وہ کہ جن کے مازہ کے ڈوروں جیسا جناب من ڈورا کسی کا نہیں، وہ کہ ینطقو عن الہوا والی زبان کا نور جب زمانے میں بکھیرتے تھے تو علماء اور محدثین کہتے ہیں وَطَنْتُ الْحِکْمَةِ مِن نَوَائِهِ کا زبان کا کمال نہیں تھا کہ وہ دل پر اثر کرتی تھی، یہ جو محمد کی صورت تھی یہ کئیوں کے پاس سوار دیا کرتی تھی۔ ایک عورت اپنے بچے کو سید الانبیاء کے پاس لے آئی، یعنی میری جان من کے پاس لے آئی، کسی کی کوئی جان، کسی کی کوئی جان۔ ارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مصطفیٰ وہ ہیں جو جان رحمت ہے، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔ ارے کوئی تیری میری جان ہو تو کمال نہیں، رب رحمان کہتا ہے محمد مسکرائے۔ بہار اندر بہار آئی، جناب من اس نے عرض کی یا سونے ماہی، یا ڈھولن، اے تاجدار انبیاء، اے سونی زلفوں والے، اے سونی ریش مبارک والے، تیرے لبوں پر نثار ہو جاؤں، تیرے چہرے پر نثار ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ارے ماں باپ تو دنیا کا سہارا ہوتے ہیں، لیکن رسول کے عاشق بتاتے ہیں جن کا سہارا محمد بن جائے انہیں دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس جہاں میں بھی وارث میرا محمد ہے، اس جہاں میں بھی وارث ہے۔ اس نے کہا سونیا بچہ میرا ہے، شرارتیں کرتا ہے، بتوں کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے، میں تو آپ کی شدائی، یہ اس کا شدائی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے وہ سخاوت عطا فرمائی، اپنا لعاب دہن اس کے چہرے مصطفیٰ نے اس کو عطا کر دیا۔ جب عطا کیا تو لوگ کہتے ہیں اس کی کرامت اتنی تھی کہ اس علاقے میں پیاس نہیں تھی، جب وہ پتھر کو اشارہ کرتا تھا تو پتھر پانی جاری کر دیتا تھا۔ ارے لباب اگر انسان کو مل جائے تو بندہ دنیا کی پانی کی محتاجی سے دور ہو جاتا ہے۔ جس کو وہ لباب کا وارث مل جائے اور محمد دل میں آ جائے، یاد رکھے دل وہ آنگن ہے، محبوب کا پھیرا لگ جائے آنکھ بھی مسکرا اٹھتی ہے، دل بھی مسکرا اٹھتی ہے۔ جس کے دل کا درد ہو بندہ جا کے پوچھتا ہے، اچھا لباس ہو، خوش لباس ہو، بندہ جا کے پوچھتا ہے درزی کون سا ہے، جناب من آپ کی اینک اچھی ہو تو بندہ دکان کا پتہ کرتا ہے، میں بھی وہاں سے بنواؤں، ٹوپی اچھی ہو تو بندہ کوشش کرتا ہے آپ مجھے وہ دکان بتائیں کہ جس دکان سے آپ نے اس کو خریدا ہے۔ لیکن عاشق کے پاس بندہ جا کے دکان نہیں پوچھتا، وہ کہتا ہے ایسا گر بتا دے مدنی مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اس کو اپنی ذات کو اس کی غلامی میں بھیج۔ آؤ مدینے والے سے فیض لینے کے لیے چلتے ہیں۔ جناب من ایک شخص تھے ثابت، صحابی رسول تھے، کسی معاملے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھے تو بچہ پیدا ہو گیا، تو اس عورت نے یہ قسم کھا دی کہ میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں۔ اب جناب من وہ لے کے تاجدار انبیاء کے قدموں میں پہنچ گیا، اس کو پتا تھا دنیا کا ہر در خالی موڑ سکتا ہے، محمد کبھی خالی نہیں ہوگا۔ جب مصطفیٰ کریم کے قرب میں گیا تو کہا سونیا مہربانی فرمائے نا، میرا بچہ ہے، ماں بھی موجود ہے، لیکن رزق اس کے مقدر میں نظر نہیں آتا، آپ مہربانیاں فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا اس کا منہ کھولو۔ جب منہ کھولا گیا تو سرکار اپنا لعاب دہن عطا کرتے گئے اور سرکار نے کہا روز بھولنا نہ، اس کو روز لے کے آتا جانا، میں لعاب عطا کرتا جاؤں گا۔ رزق کا وارث بھی میرا خدا ہے، عزت کا وارث بھی میرا خدا ہے۔ 2-3 دن گزرے تو وہ بچہ لے کے آتا رہا، چوتھے دن ایک عورت آ گئی، اس نے کہا سونیا میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی محمد بن ثابت ہے جو میرا دودھ پی رہا ہے۔ سرکار نے کہا رب نے اس کا رزق تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جناب من اب وہ شخص جس کا نام ثابت تھا مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا، کہا سونیا دودھ تو سارے بچے ہی پیتے ہیں، پر جو غذا میرے بچے کو
پتا کہ اینٹ کیسے بنتی ہے، اس کو تو میٹی کو جناب من قالب میں ڈال کے دبانا پڑتا ہے، سختیاں اس کو عطا کرنی پڑتی ہے، اور اس کو سختیاں عطا کرنے کے بعد اس کو بھٹے میں ڈالا جاتا ہے، انگارہ جلایا جاتا ہے۔ جب یہ جلتا ہے مٹی ہو کسی کو لگے کوئی نقصان نہیں، جب یہ جل کر پکا ہو جائے جس کو لگے اس کے سر کا تہس نہس کر دیتا ہے، جس جگہ پر پڑے اس جگہ کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ جب دل کو یار کے عشق میں پکے کر لو گے، لوگوں کو تہس نہس نہیں کرو گے، جو آئے گا وہ کہے گا خوشبو کس بات کی ہے، تو وہ کہتا ہے مشک کو کیا پتا محمد کی غلامی کیا ہے۔ ارے عنبر نے وہ خزینہ سیکھا ہی نہیں جو مصطفیٰ کے پسینے سے ملتا ہے۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں ایک طرف، محمد کی غلامی رب نے ایک طرف کر دی۔ کسی نے پوچھا کہ فلپینی لوگوں میں بدبو کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا صرف فلپینیوں میں نہیں آتی، یہ ہر اس شخص سے آتی ہے جس نے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہی نہیں سیکھا۔ جناب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا یہ زندگی میں ایک دفعہ محمد کا نام لے لے، رب نے کہا جو میرے ماہی کا نام لے لے اور لوگ اسے کہیں کہ تجھ سے بدبو آتی ہے، جناب من رب کی ذات کو یہ گوارا ہی نہیں، او محمد کا عاشق اور رب اس کے جسم میں بدبو رکھتے۔ تمہیں عطر کی ضرورت ہوگی، تمہیں گچی اور دنیا کی مہنگی ترین پرفیوموں کی ضرورت ہوگی کہ تاکہ مجلس میں بیٹھو لوگ پوچھیں کہ خوشبو کس کی ہے، تو جناب من عاشق کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ عاشق کا اصول ہوتا ہے، عاشق گدڑی میں بھی بیٹھا ہو نا، لوگ گندی حالت بھی ظاہر نہ ہو، جناب جو دل کو گندا نہ کریں ظاہر کو گندا کر لیں، ان کا ظاہر ان کے دل کو گندا نہیں کرتا، اور جو ظاہر کو صاف کر لیں اور دل کی طرف توجہ نہ کریں تو ان کا ظاہر ان کے دل کو کوئی فائدہ نہیں عطا کرتا۔ جناب من اس کوٹھی کا کیا کہنا کہ جس میں کوئی مکین ہی نہ ہو۔ آپ اس محلے میں سنا ہوگا یہ وہ گھر ہے جو خالی جگہ ہوتی ہے، وہاں جن ہوتے ہیں، وہاں شیطان ہوتے ہیں۔ جناب من جگہ خالی ہو تو وسوسے بڑھ جاتے ہیں، یہ مکان نہ خریدنا، ادھر کوئی بسا نہیں ہے۔ ارے مکان سے خاندان نہیں بنتے، خاندان سے مکان بنا کرتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں رب نے ایک کوٹھڑی تمہیں بھی دل بنا کے عطا کر دی ہے، یہ کوٹھڑی تب سجے گی دنیا کے تاج ایک طرف محمد کا نالین دیکھیں عشقو اسیاق چپین دیا دیہاں سن لطف شرابچ نہیں ملتا۔ اگر تم میں کشی کے ترک کرنے کی عادت ہمیں سکھا بھی دو، لیکن محبوب جو آنکھیں سامنے رکھ دے تو اس کا کیا کیا جائے؟ ارے سراہی کب تک فائدہ دے گی انسان کو جب سامنے تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس کی بھی آنکھ ہے، اس کی بھی آنکھ ہے، ہر آنکھ والے کی آنکھ ہے، لیکن رب جن آنکھوں میں بستا ہوا ہو وہ جس کو دیکھے، ارے بد نظر سے کوئی دیکھے تو بندہ کہتا ہے پھڑک رہا ہے، میں جی پھڑک کیوں رہا ہے؟ تو کسی نے بد نظری لگا دی، اور جس کو محمد اپنی نظروں میں رکھ لے لوگ کہتے ہیں اس کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہ مدینے والے کا غلام ہے۔ جناب من عشق کا اصول یہ ہے کہ نمازیں بھی پڑھیں، میں دن کو بھی بات کر رہا تھا، ذوق سبحان ربی اعلیٰ والا نہ ہو تو سجدے کا مزہ نہیں آتا۔ آپ غالب کے شوقین ہوں اور میر تقی میر سامنے آ کے بیٹھ جائے تو آپ کہیں گے ہاں ادب شناس ہو۔ غالب نے بھی کہا تھا کہ ریختے کے صرف تمہیں استاد نہیں ہو غالب، سنا ہے پچھلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یعنی غالب خود میر کو استاد کہہ کے گیا، لیکن جس کا ذوق غالب والا ہو گو ہاتھ کو جنبش ہی نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغرو مینا میرے آگے کا عشق کا یہ اصول ہے، یہاں جام سے فیصلے نہیں ہوتے، یہاں محبوب کے نینوں سے فیصلے ہو جائے۔ جناب بنا ذوق سبحان ربی اعلیٰ والا نہ ہو، غالب کے شوقین ہو تو احمد فراز بھی سامنے آ کے بیٹھ جائے تو جناب من آپ کے ذوق کا وہ سکون طلب آپ نہیں کر سکیں گے۔ آپ محفل نعت سجائیں،
چند ایسے نعت خوان بلا لیں ذوق آپ کا نین سننے والا ہو اور وہ آپ کو دنیا نور و بشر کے جھگڑے میں لگا دے، اور جناب من افضلیت و غیر افضلیت کے جھگڑے میں لگا دے، تو آپ کہیں گے پیسہ بھی لگا ہے، مال بھی لگا ہے، محنت بھی لگی ہے، لیکن ساری محنت ضائع ہو گئی۔ جو حاصل کرنا چاہتا تھا جناب من، جو یہ نیت کر لے کہ شاہ ابرار سن رہے ہیں، میرا ایمان کہتا ہے وہ نعت بعد میں پڑھتا ہے، شاہ ابرار نسلوں کا فیض پہلے عطا کر دیتے ہیں۔ ارے دنیا کی جستجو کی جائے، میں نے جناب آج شیخ عرفان کے گھر کھانا کھانا ہے تو دل میں شیخ عرفان کے گھر چولہے جل جاتے ہیں کہ فلاں شاہ صاحب نے، فلاں شخص نے آج میرے در پر آ کے، آج میرے گھر پر آ کے، آج میرے مہخانے میں آ کے کچھ لقمے تناول کرنے ہیں۔ ارے دنیا والے اپنی تیاری پہلے کر سکتے ہیں، تم محمد کے ہو جاؤ، محمد تیاریاں پہلے کر کے رکے ہوئے ہیں، جناب پل صراط کی بات بعد میں ہے۔ ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو اس جہاں میں مصطفیٰ کی رحمت پا لے گا۔ کل پل صراط انتظار کرتا ہے، ڈھولن گزر تو صحیح۔ جناب صدیق اکبر سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم ایک دفعہ جوش میں آ گئے، لوگ بار بار جب سرکار نے قیامت کا ذکر کیا تو بار بار پوچھنے لگ گئے قیامت کس کو کہتے ہیں، قیامت کس کو کہتے ہیں، یہ کب آئے گی؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ حدیث ضرور پڑھوں گا، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں قیامت وہ ہے جس میں محبوب کی زلفیں نظر آ جائیں۔ ارے جس کے نین یار کے سامنے ہوں، اس سے بڑی قیامت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی ساری قیامتیں ایک طرف، محبوب کا زلف سنوارنا ایک طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت بیان کرنے لگے، کہ قیامت والے دن مجھے سید الناس کر کے پکارا جائے گا۔ کہا لوگ سمجھیں گے کہ سید البشر آدم ہیں تو سید کچھ کر جائیں گے، تو آپ آدم کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں آدم تجھے رب نے اپنے علم عطا کیا ہے، اپنے اسما کا نور عطا کیا ہے، تو سید البشر ہے، مہربانی کرنا اس کو کہنا یہ بندے اس قابل نہیں کہ تیرا جبار ہونا برداشت کر سکے، تیرا قہار ہونا برداشت کر سکے۔ ارے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آدم کہیں گے آج کنجی میرے ہاتھ نہیں، آج تالا بھی میرا نہیں ہے، آج کنجی بھی میری نہیں ہے، سارے چلتے چلتے مصطفیٰ کے در پر آ جائیں گے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں اس دن میں ایسی حمد بیان کروں گا، رب کہے گا سونیا جیسے تو چاہتا ہے قیامت کا رخ ویسے موڑ دے۔ ارے جو سید الناس کے غلام ہو جائے قیامت والے دن کسی کے در پر بھیک نہیں مانگیں گے، وہ اپنے سخی کو کہیں گے سخی سخاوت کر، ہمیں جام کوثر کی ضرورت نہیں، ہمیں تو تیرے نینوں سے۔ جس کو اس زندگی میں یار کا جستجو لگ جائے، جناب من کپڑے پر علماء کہتے ہیں درہم کے مقدار اگر نجاست لگ جائے تو کپڑا نجس ہو جاتا ہے، اس سے کم لگ جائے تو دھونے سے پاک یا صاف ہو جایا کرتا ہے۔ نجاست کا تو ایک قطرہ بھی بڑا ہوتا ہے بندے کو پلید کرنے کے لیے، لیکن میں آپ سے عرض کروں نجاست کی اس کو فکر ہے جس کا ڈھولر نہ ہو، ارے نجاست کی اس کو فکر۔ جناب میرے شاعر حضور ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، تھوڑا سادہ ہے لیکن عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کے ساتھ عشق ہو جائے نا تو یار کو پتا ہو کہ میرے محبوب نے اس وقت اپنا دیدار کروانا ہے تو وہ نیچے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور اوپر اپنے یار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران سامنے سے کوئی اتنا حسین گزر جائے نا کہ جتنا آنکھ نے دیکھا ہو تو وہ اس کو نہیں دیکھتا۔ وہ کہتا ہے میرے ڈھولڑ مائی جیسا سونا کوئی نہیں۔ ارے قیامت کے روز تم ادھر ادھر دیکھو گے، ہم ماہی کو دیکھ کے بتائیں گے ہم نے کچی نہیں لگائی، ہم نیت کر کے آئے تھے، کل حشر کو حساب کو نہیں دیکھیں گے، حساب کے وارث محمد کی غلامی قبر کی مٹی
زہد کمانے تھکے، زاہد زہد کمانے تھکے، روزے نفل نمازاں ہوں، اور آپ فرماتے ہیں عاشق غرق وچ وحدت نال محبت رازاں ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ دل کا اصول یہ ہے شہد دی مکھی پھسی وچ شہد دے کی جانے پرواز شبازاں ہوں، اور آپ فرماتے ہیں جنہ ملی مجلس محمد دی اور صاحب راز نیازہ ہوں۔ کمال زندگی یہ نہیں کہ کسی کے میں خانے میں پہنچ جاؤ اور جس میں خانے کا ساتھی محمد ہو، بندہ جان کی طرف نہیں دیکھتا، بندہ محبوب کے نینوں سے سراب ہو جائے۔ نصرت ساری زندگی کہتا کہتا تھک گیا، جام پر جام پینے کا کیا فائدہ، صبح تک تو یہ ساری اتر جائے گی، تیری نظروں سے بھی ہے خدا کی قسم، عمر ساری نشے میں گزر جائے گی، اور جن کے کل پٹا ماہی کا ہو وہ پہچانا جاتا ہے کس کے درد لے کے یہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ جناب میر تقی میر نے ایک شعر کہا تھا، مجھے پورا صحیح زبانی یاد نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس کی گلی سے نکلا تو لوگ کہہ اٹھے ہم نے پھرتا ہوا بازار میں غم دیکھا ہے۔ ارے دنیا کا غم ہو تو تقی میر کہتا ہے مجھے لوگ پہچان لیتے ہیں جس کے دل میں وہ دراڑ ہو کہ جس کی مرہم میرا محمد ہو۔ یاد رکھیں دنیا کے زخم پر مکھی بیٹھتی ہے کہ اس سے نجاست چوس لی جائے، وہ جس کے زخم پاک ہوں پاک خود آ جاتے ہیں۔ جناب من سوچے تو صحیح، آپ کا سادہ مثال عرض کرتا ہوں، آپ کی یہ پنڈلی آپ کی موٹر بائک کے ساتھ لگ جائے، کروڑوں کا سوٹ بھی پہنا ہو، اس کے اوپر وارہ نہیں کھائے گا، کیونکہ جب لگے گا تب تکلیف ہوگا۔ آؤ چلتے ہیں محمد کے قدموں میں۔ دنیا کے سارے باپ کہتا ہے گاڑی کی ضرورت ہے، بیٹا کہتا ہے گاڑی میرا مقصود ہی نہیں، ماں کہتی ہے دلہن کی ضرورت ہے تو وہ کہتا ہے دلہن میرا مقصود ہی نہیں۔ ارے جنہوں نے دل کی ہستیاں اس یار سے بسا لی ہوں ان کی دنیا کے راز و نیاز سے فرق نہیں پڑتا، دنیا کی ساری قیمتیں ایک طرف، میرے محمد کا عشق ایک طرف۔ یاد رکھیں میں اس چیز کا عادی ہوں اور قائل ہوں، عشق سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اس دن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی تصویر دنیا میں دکھائی جائے گی، اور مصطفیٰ لوائے حمد لے کے جب کھڑے ہوں گے نا تو اس سے کسی سے پوچھا نہیں جائے گا تم کیا ہو، کس مسلک سے ہو، اس دن یہ پوچھا جائے گا محمد کو کتنا جانتے ہو، محمد کو کتنا پہچانتے ہو۔ جناب من آپ کس طرز میں زندگی گزارتے ہیں اس رب سے وہ اس ذات سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے کہ دل کا دارو محمد ہو، آنکھ کا دارو محمد ہو، چہرے کی رونق محمد ہو، زلف کا قرار محمد ہو۔ ارے یہ بال اس لیے نہیں رکھے، عاشق کہتا ہے کہ آؤ نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرنے دی خاطر میرے حاضر سر دے والے۔ میں نے ایک موچی سے جا کے پوچھا پلاسٹک والے برش سے کیوں نہیں کرتے، یہ برش پرانے ہوتے ہیں لیکن استعمال اس سے کرتے ہو چمک پڑی آتی، کہ یہ گھوڑے کے بال ہیں، یہ چمڑے کو اچھے سے صاف کرتے ہیں اور چمکا دیتے ہیں۔ ارے جوتیاں چمکانے میں فیض نہیں، یار کے نالین صاف کرنے میں فیض ہے۔ اور عاشق کہتا ہے اگلین تیرے گھر جانیاں تیرے ویکھن دا اے پج ہوندا، میں مڑ مڑ تینوں تکنیاں تیرے ویکھیا میرا حج ہوندا۔ اور یار کی نماز یہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، بعد میں پڑھو اس ذات کا دیدار پہلے پہلے۔ ہم تو اس صلاة کے ماننے والے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو اس نبی پر، یہ جو میرے سامنے ہے، یہ جو میرا ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، تم کہو بیٹا میرا ہے، والد میرے ہیں، بھائی میرے ہیں، مان بڑھ جاتا ہے، اور نماز میں جب عاشق کہتا ہے یہ جو میرے ہیں۔ ارے اب سلطان عبدالحمید کے پاس ایک شخص گیا تو اس کے وزیر کو اس نے کہا کہ اس کو خبر کر دو کہ وہ میرا قرض دار ہے، مجھے قرض ادا کرے۔ تو جناب من جب دروازے کے اندر داخل ہوئے تو سلطان عبدالحمید سے وہ کہتا ہے کہ
اے سلطان عبدالحمید، مجھے کل رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں، انہوں نے کہا ہے میرے سلطان عبدالحمید کو کہنا کہ اس کی داد رضی کرے، اس کا قرض ادا کرے۔ تو سلطان عبدالحمید نے ایک اشرفیوں کا تھیلا دے کے کہا ایک دفعہ پھر کہنا۔ اس نے کہا، مصطفیٰ کریم نے کہا میرے سلطان عبدالحمید کو جا کے کہنا۔ تیسری دفعہ کہا تو سلطان اپنا مال لٹاتا گیا۔ وزیر نے کہا بس کر، تیری ضرورت پوری ہو گئی۔ سلطان عبدالحمید نے کہا دنیا کے ساری عزتیں ایک طرف، محمد جو کہہ دے یہ میرا ہے، اس کی زیبائی رب نے ایک طرف۔ دستار کے ہر پیچ کی تعظیم ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ساری پگڑیوں سے محمدی خوشبو نہیں آتی، کچھ پگڑیاں ہوتی ہیں جو محمد کی خوشبو عطا کرتے ہیں۔ شعر مکمل کروں گا۔ نہیں محمل مگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے وہ جے کوئی کیچم دی وسنیک چا پوچھے اے کون کو جی کنگالے، سردار تو آپے آپتے بھی میرے اٹھا دی چروالے۔ ارے ایک شخص سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا تو دیکھا کہ وہ میلاد میں آنے والوں کے ساروں کے جوتے سیدھے کر رہا تھا۔ بعد میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ آپ کا یہ عمل دیکھا، کمال کیا ہے؟ کہا لوگوں کے جوتے اور مصطفیٰ کے عشق میں چل کے آئے، میرے لیے تو یہ بھی تاج ہے۔ میں گندہ اس قابل تو نہیں تھا کہ اس کی نعتیں سنتا اور سناتا، یہ وہ ہے کہ اس نے میرے جیسے کو اپنی حمد و ثنا کے لیے چن لیا۔ جناب من، جسم میں کتنے بھی بال ہوں، حسن کتنا بھی ہو، لیکن اس حسن کو رعنائیاں تب تک نہیں ملتی کہ جب تک کوئل اس کے حسن کے قصیدے نہ پڑ جائے۔ جناب من، ایک شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے اور اسی دور میں ایک شخص کہانی ہوا کرتا تھا۔ سعدی اپنے حقائق کے بعد اس نے بھی کہا کہ میں بھی کوئی حقائقیں لکھوں، تو اس نے اپنا کلام لکھ کے لوگوں کو سنانے کی کوشش کی تو لوگوں نے کہا جی میرے اور سعدی کے کلام میں فرق کیا ہے؟ کہ سعدی کے کلام کی عادت یہ ہے کہ وہ بہاروں میں بولنا جانتا ہے، کہا وہ کوئل کی مانند بہاروں میں بولنا جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب بہار چلی جائے تو کہا عاشق کا یہ اصول ہوتا ہے بہار کے اجڑ جانے سے اس کے درد میں رویا کرتا ہے۔ جناب من، تیرے تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے محسن، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے۔ جناب من، ذات کو اپنے اندر ڈھال نہ لو۔ تم مسلمان تو ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے۔ تم مومن تو ہو سکتے ہو، عاشق نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے نور میں ماہی نہ نظر آئے۔ وہ کیسا آئینہ کہ جس کے سامنے چہرہ لے جاؤ اور وہ انکار کر دے کہ میں تجھے تیرا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ ارے عاشق کے لیے یار کا تصور وہ نور ہوتا ہے، جدھر مل جائے، جہاں مل جائے وہاں معراج ہو جایا کرتی ہے۔ عاشق کہتا ہے کہ تیرے تصور میں یہ فنا ملی مجھے اے یار، مٹا اتنا کہ تیری تصویر بن بیٹھا۔ جناب من، عاشق کو معشوق سے ملنے کے لیے پہلے خود کو تلاش کرنا چاہیے۔ میں کدھر کھڑا ہوں؟ میں نے کیا کمایا ہے؟ میں نے کیا بویا ہے؟ میں نے کیا کاٹا ہے؟ جناب من، سانس ہوگا تو سانس پر دعویٰ کرو گے، دل ہوگا تو دل پر دعویٰ کرو گے، آنکھ ہوگی تو آنکھ پر دعویٰ کرو گے، مال ہوگا تو مال پر دعویٰ کرو گے۔ عاشق سے پوچھو دعویٰ کیا ہے؟ کہا آنکھیں بھی تھی وہ بھی یار کو دے دی، دل بھی تھا وہ بھی یار کو دے دیا۔ بس تمہیں تو یہ بشر نظر آ رہا ہے، میں نے تو اپنی بشر کے لباس کو محمد کی غلامی عطا کر دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وہ غرور نہ عطا کرے کہ جو دنیا میں بڑا قد ہونے کی وجہ سے ہو۔ میرا غرور یہ ہے کہ محمد میرے سائیں ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرو تو آخر ہوتا۔